بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ لسنرز، السلام علیکم ویورز۔ پہلے ہم لسننگ والی ایپ میں کام کر چکے ہیں، یعنی ہاؤس لسٹنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنا پہلے والا بلاگ جو ہے اس میں مکمل طور پہ ہاؤس لسٹنگ کر لیا، یعنی فہرست خانہ جات کو آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ تمام عمارتوں پہ آپ نے نمبر لگا دیے ہیں، تمام یونٹس محفوظ کر لیے ہیں، تمام گھرانے جو ان عمارتوں میں تھے وہ بھی آپ نے محفوظ کر لیے ہیں۔ اس میں معاشی سرگرمیاں بھی جو تھیں وہ بھی آپ نے محفوظ کر لی ہیں، کیونکہ جن دوستوں کا بلاگ سٹی میں ہوگا ان کو معاشی سرگرمیاں بھی ایڈ کرنی پڑیں گی۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انومریشن کی جو ایپ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ گھرانے بھی جو ہوں گے نا وہ 3 اقسام کے ہوں گے۔ ایک عام گھرانہ ہوگا جس میں عام لوگ رہتے ہوں گے، جیسے کہ یہ لوگ ہم بھی گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ بھی عام گھر ہیں، آپ لوگ جن گھروں میں رہ رہے ہیں سارے عام ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہوگا اجتماعی گھرانہ، جو ادارہ جاتی ہوتے ہیں، مثلاً ہاسٹل، فوجی بیرکیں وغیرہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہوگا بے گھر افراد کا گھرانہ، جن کو آپ نے سب سے آخر میں کرنا ہے۔ وہ لوگ جو گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں وہ سو جاتے ہیں، پارکوں میں سو جاتے ہیں، روڈ کے کنارے سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں، تو وہ ہیں بے گھر افراد۔ ان کو آپ نے کرنا ہے سب سے آخر میں۔ تو جو عام گھر ہیں اس میں آپ نے خانہ بدوشوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ خانہ بدوشوں کی جو جھگیاں ہیں، کچھ لوگ غار میں رہتے ہیں، کچھ لوگ کشتیوں میں رہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے۔ عام گھر ہوں گے ان کی بھی آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے۔ تو جی جناب والا، اب ہم چلتے ہیں انومریشن والی ایپ میں، جس میں ہم نے اگلے 10 دن آپ نے کام کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ امپورٹ کریں پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ امپورٹ کریں پہ کلک کر لو گے تو آپ کا وہ ڈیٹا، جو ڈیٹا آپ نے اس ایپ میں کیا ہے نا، سینسز والی ہاؤس لسٹنگ والی ایپ میں، وہ ڈیٹا آپ کا اس میں آ جائے گا۔ تو اب ہم نے امپورٹ کریں پہ کلک کر لیا، دیکھتے ہیں کوڈ کو کلک کر کے کہ وہ ڈیٹا ہمارا اس میں آ گیا ہے نہیں۔ تو اب ہم نے اس میں بھی وہی کام کرنا ہے، بلاک جاری رکھیں پہ ہی کلک کرنا ہے، کیونکہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے دن ہم نے کام کر کے دوسرے دن پھر بلاک جاری رکھیں پہ ہی کلک کرنا ہے۔ تو آگے پھر اس نے کہا جی آگے جائیں، تو آگے جائیں پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ تو ایک گھرانہ ہم نے وہاں کیا تھا، ایک ہمارا تھی، ایک ہی گھرانہ تھا، وہ اس میں آ گیا ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں ہم نے گھرانے کا جو سربراہ ہوگا سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم نے اس میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے۔ تو گھرانہ شروع کریں پہ ہم نے کلک کیا تھا، تو اب وہ پوچھ رہا ہے کیا آپ اس گھرانے کی مردم شماری شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں۔ تو ہم اس گھرانے کی مردم شماری شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ جو سائن ہے پلس کا، یعنی جمع کا نشان، اس پہ آپ کلک کرو گے تو وہ کہے گا کہ آپ اس میں 4 قسم کے سوال آئیں گے۔ تو لیکن اس سے پہلے ہم سربراہ پہ کلک کرتے ہیں، تو سربراہ کا جو ہے نا ڈیٹا وہ ہم کلک کریں گے۔ تو یہ اس نے کہا جی سربراہ کا نام تو ہم لکھ چکے تھے اس میں علی۔ اب ہم سے وہ پوچھے گا سربراہ کی جنس کے بارے میں کہ سربراہ کی جنس کیا ہے۔ ظاہر ہے سربراہ عام طور پہ مرد ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ گھروں میں جہاں جو مرد حضرات ہیں وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، مثلاً باہر کے ممالک میں کوئی کام کاج کے لیے گیا ہوا ہے، یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں ملازم ہے وہیں رہتا ہے، تو پھر اس گھر کی عورت سربراہ ہوگی۔ اگر خواجہ سرا ہے تو وہ خواجہ سرائی سربراہ ہوگا۔ تو اب ہم جس گھر میں گئے ہیں وہ اس گھر کا مرد اس گھر میں موجود ہے، تو ہم مرد میں پر ہی کلک کریں گے اور پھر اس کی عمر لکھیں گے۔ تو عمر جو ہے اس کی یہ سالوں میں دی گئی ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہے۔ فرض کرتے ہیں آپ جس گھرانے میں گئے ہیں اس کی عمر 45 ایئر ہے، تو ہم نے 45 ایئر پہ کلک کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے ڈیٹا محفوظ کریں، تو اگلا پیج اس کے بارے میں کھول جائے گا۔
اس طرح اس کے 5 پیج جو ہے نا تقریباً کھلیں گے. تو 5 پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اس سے بیک والے پیج میں وہاں پہ لکھا ہوا تھا 0/5. تو اب ہم یوں ہی ان کو کرتے جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، تو پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ 5/5 آ جائے گا. تو اب ہم نے اس کی ازدواجی حیثیت لکھنی ہے. تو شادی شدہ ہے 45 ایئر والا، اس کا مذہب جو ہے وہ مسلمان ہے. مادری زبان جو بھی وہ بولتا ہے، یہ ساری زبانیں جتنی بھی پاکستان میں بولی جاتی ہیں ساری زبانوں کی یہ لسٹ آ رہی ہے. تو ہمارے علاقے میں زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے تو ہم پنجابی پہ کلک کر دیں گے. اگر کوئی اور بولی جاتی ہے آپ کے علاقے میں تو آپ اس پہ کلک کر دینا. تو اب وہ کہتا ہے جی قومیت سے مراد نیشنلٹی ہے، ظاہر ہے پاکستانی ہے. تو یہ پیج ہمارا ہو گیا. تو ہم اس کو محفوظ کریں گے. تو پھر آئے گا فرد کی تعلیم سے متعلق سوالات. فرد کی تعلیم سے متعلق سوالات یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کے ساتھ سادہ تعریف پڑھ اور لکھ سکتا ہو یا سکتی ہو، حساب جمع تفریق کر سکتا ہو، تو اس کو ہم پڑھا لکھا کہیں گے، بے شک وہ اسکول گیا ہے یا نہیں گیا. تو ہم اس میں اس نے پوچھا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھ لکھ سکتا ہے یا نہیں، ہم کہیں گے پڑھ لکھ سکتا ہے. اگر بالکل بھی نہیں پڑھ لکھ سکتا تو پھر کہہ دیں گے نہیں. تو پھر ہے ان تعلیمی سرگرمیاں کہ وہ تعلیمی سرگرمیاں آج کل تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے، 45 سال والا تو نہیں جا رہا. ماضی میں تعلیمی ادارے میں گیا تھا یا گئی تھی تو ٹھیک ہے. اگر نہیں گیا، کبھی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا تو ہم نہیں پہ کلک کر دیں گے. لیکن ہم کلک کریں گے ماضی میں تعلیمی ادارے میں گیا تھا یا گئی تھی. یہ تو ہم نے کلک کر دیا. تو اب وہ پوچھے گا کہ اس کے پاس تعلیم کا درجہ کیا ہے، کہاں تک اس نے تعلیم پڑھی ہے. تو ہم اس میں جو بھی آپ لکھ دو گے کلاس 1 سے لے کے، بلکہ کچی سے لے کے ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ، ایم فل، پی ایچ ڈی تک یہ پوری فہرست ہے. اس کے بعد دیگر کی بھی ہے. دیگر میں آپ وہ اس ان کے علاوہ یہ جو فہرست دی گئی ہے ان کے علاوہ اور کوئی ایجوکیشن ہے اس کے پاس، مثلا حافظ قرآن ہے یا اور کوئی ہے، تو پھر آپ دیگر پہ کلک کرو گے. تو ہم کر دیتے ہیں یہ اس نے مڈل تک پڑھا ہے. تو مڈل تک پڑھا ہے تو عمومی تعلیم آ گئی. اگر ہم ایف ایس سی، انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن درج کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں اس کی جو ہے جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، مثلا فنون لطیفہ میں کی ہے، انسانی علوم ہے، انجینئرنگ ہے، سماجی ہے، کمپیوٹر ہے، جو بھی ہے، طب ہے، تو تدریس کا شعبہ ہے، مذہبی شعبہ ہے، جو بھی ہے اس میں وہ ہم لکھ دیں گے. لیکن مڈل تک عام طور پر عمومی ہی ہوتی ہے. تو ایک چیز اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے اگر وہ 8ویں میں پڑھ رہا ہے یا 8ویں کا اس نے امتحان دیا ہے، ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہو، تو آپ نے اس کی 7 تک لکھنی ہے. اسی طرح اگر وہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کی مڈل لکھنی ہے. تو اب یہ تو پڑھ چکا ہے، 8ویں کے بعد اسکول نہیں گیا تو مڈل اس نے کیا، تو ہم نے اس کو مڈل پہ کلک کر دیا. تو اب اس کو بھی ہم محفوظ کریں پہ کلک کریں گے. اب ہے فرد کی معاشی سرگرمی سے متعلق سوال کہ فرد کہ وہ کام کرتا تھا، کر رہا ہے، یعنی پچھلے 12 مہینوں میں اس نے تنخواہ پہ یا بغیر تنخواہ کے یا معاوضہ پہ یا نوکری کی ہے کچھ کیا ہے یا اپنا کام کیا ہے. تو وہ ہم نے لکھیں. یہ سوال 12 مہینوں پہ مبنی ہے. تو اس میں ہم لکھیں گے جی ہاں وہ کرتا رہا ہے. تو کام کیا، کام کی نوعیت اس کی جو بھی ہے، اس نے ملازمت کی ہے، ذاتی کام کیا ہے، آجر ہے. آجر وہ ہے جس نے امپلائی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور امپلائی وہ ہے جو کام کرتا ہے. یعنی آجر خود کام نہیں کرتا، دوسرے لوگوں سے کام کرواتا ہے معاوضہ دے کے. تو ہمارے ہاں زراعت عام ہے تو ذاتی کام اس کا زراعت ہے، وہ ہم لکھ دیتے ہیں. ڈیٹا پھر محفوظ کروائے گا. اس کے بعد آئے گا جی اس کا پیدائش کا ملک کون سا ہے. تو پیدائش کا ملک ہمارا پاکستان ہی ہے. اگر کوئی پاکستان سے باہر پیدا ہوا ہے، یعنی بوڑھے لوگ جو ہندوستان اور پاکستان جب اکٹھا تھا، ایک ہی تھا ملک برصغیر پاک و ہند، تب پیدا ہوئے تھے، تو شاید ان کا ضلع کوئی اور ہو اور ملک بھی اس وقت بھارت ہوگا یا ہندوستان، تو وہ آپ لکھ دو گے. اگر کوئی ہے اتنا بوڑھا آدمی 80 سال سے اوپر والا تو اس کا ہی ہوگا. لیکن
یہ جو 45 ایئر کا ہے اس کا تو پاکستان ہی ہے، تو پیدائش کا ضلع بھی اس کا بہاول نگر ہی بنے گا۔ اگر بہاول نگر کے علاوہ کسی اور ضلع میں کوئی پیدا ہوا آپ کو بتاتا ہے تو آپ وہ ضلع لکھ دو گے۔ اب آپ نے لکھنا ہے کہ یہ شہری علاقہ ہے یا دیہی ہے، تو اس میں ہم نے فورٹ عباس کلک کیا تھا تو ہم لکھ دیتے ہیں شہری علاقہ۔ تو اب پوچھے گا کہ اس ضلع میں وہ کب سے رہ رہا ہے، تو ہم لکھ دیں گے پیدائش سے لے کے اب تک وہ رہ رہا ہے۔ اگر کوئی مائگریٹ ہو کے آیا ہے کسی اور ضلع سے، پہلے آپ نے اور ضلع لکھا ہے، تو ہم پھر اس کا لکھ دیں گے جب وہ آیا تھا۔ تو اب پوچھتا ہے جی فرد کی معذوری سے متعلق سوالات، تو اس میں دیکھنے، سننے، بول چال، چلنے پھرنے، یادداشت، کسی بھی قسم کی جو معذوری ہے اس کو، یہ نہیں کہ یہ معذوری پیدائشی ہی ہونی چاہیے، پیدائش کے بعد میں بھی اگر کسی وجہ سے وہ معذور ہو گیا ہے، مثلا بوڑھے لوگوں کو دیکھنے میں دشواری آتی ہے، سننے میں دشواری آتی ہے، یا کسی چوٹ حادثے کی وجہ سے کوئی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے وہ لکھ دینی ہے معذوری۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے، پہ کلک کر دینا ہے۔ اگر آپ معذوری پہ کلک کرتے ہو ہاں پہ، تو وہ پوچھے گا کہ کس میں ہے۔ دیکھنے میں ہے تھوڑی بہت مشکل تو آپ کچھ مشکل پہ کلک کر دو گے، سننے میں ہے تھوڑی یا بہت زیادہ مشکل تو آپ مثلا اس کو بہت زیادہ دشواری ہے سننے میں تو آپ اس پہ کلک کر دو گے۔ چلنے پھرنے میں پوچھ رہا ہے تو وہ آپ اس پہ کلک کر دو گے اگر تھوڑی بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ ساری کرتے جانا ہے اگر آپ ہاں میں جواب دے دو گے۔ اگر آپ جواب دیتے ہیں نہیں میں، تو پھر آپ کا اگلے آپشن جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو اب آپ نے اس کو بھی کر دینا ہے، کلک محفوظ کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے 5/5 پورے سوال حل ہو گئے۔ تو اب ہم نے لکھنا ہے اس گھر کے جو باقی کے سربراہ ہیں، گھر کے افراد کا اندراج، اس میں جو سوال کھلے ہیں یہ ہیں گھر کے افراد کا اندراج۔ گھر سے متعلق معلومات درج کریں، جواب دہندہ سے متعلق معلومات درج کریں، کیا گھرانے میں مردم شماری خود کی ہے، خود نہیں کی، اس کو شمار کنندہ خود کر رہا ہے، تو آپ گھر کے افراد کا اندراج کرنے پہ کلک کر دو گے۔ تو یاد رکھیں گھر کے افراد میں سب سے پہلے سربراہ کے بعد سب سے پہلے اس کی بیوی کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کا نام ہم لکھ دیتے ہیں جو اس نے بتایا، کوثر ہے اس کا نام۔ تو اس کے بعد اس کا رشتہ لکھو گے، ظاہر ہے اس کی بیوی ہے تو آپ نے بیوی خامندی لکھنا ہے۔ سربراہ، بیٹا بیٹی، بہو، داماد، یہ 8 قسم کے رشتے شو ہو رہے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اس کا بیوی والا رشتہ لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جنس پوچھے گا، جنس ظاہر ہے اس کی عورت ہی ہے۔ اس کے بعد اس کی عمر پوچھے گا، عمر اس کی اگر 45 سال ہے تو اس کی عمر بھی اس کے قریب ہوگی، 43 ایئر ہم لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ پوچھ رہا ہے جی مزید شامل کریں، ٹھیک ہے، تو یا محفوظ کریں۔ تو جس پہ بھی آپ کرو گے، اگر آپ محفوظ پہ کلک کرو گے تو یہ محفوظ ہو جائے گا اور پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا، لیکن ہم مزید پہ کلک کرتے ہیں، اگلا فرد جو ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ اگلے فرد میں ہم لکھیں گے جی اس کے بڑے بیٹے کا نام، اس کی جو اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بڑا ہے اس کا نام لکھ دیں گے۔ تو اس کا نام فرض کرتے ہیں اس نے ہمیں بتایا احمد ہم نے لکھ دیا۔ تو اب اس کے گھرانے کے سربراہ کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا، ظاہرہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کی جنس کیا ہے، ظاہرہ وہ مرد ہے۔ اس کی عمر کیا ہے، اس کی عمر ہے تقریباً جو اس نے ہمیں بتائی ہے 20 سال ہے اس کی عمر، وہ ہم نے لکھ دی ہے۔ اب وہ پھر کہہ رہا ہے مزید شامل کریں، اس کی دوسری اولاد جو ہے، یعنی اس کے بعد بیٹے کے بعد جو بیٹا بیٹی ہے اس کو ہم شامل کریں گے۔ فرض کرتے ہیں وہ اس کی بیٹی ہے، اس کا نام جو ہمیں وہ بتائے گا وہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی نام وہ ہمیں دے دے گا، وہ ہم نام اس کا لکھ دیں گے۔ اس کا نام ہے مثلا عالیہ، ہمیں اس نے بتا دیا تو وہ ہم نے لکھ دیا۔ گھر کے سربراہ سے رشتہ وہ بیٹا بیٹی والا ہی ہے، تو اب ہم اس میں لکھیں گے وہ عورت ہے۔ اس کے بعد اس کی عمر جو ہے، وہ بڑا بیٹا تھا اگر 20 سال کا تو اس کی عمر 18 سال اس نے ہمیں بتائی ہے، وہ ہم نے لکھ دی۔ پھر اس میں اس نے کہا جی مزید شامل کرو۔ اس کے بعد اس کا ایک بات اس میں آپ کو بتاتا چلوں گا، اگر بڑا بیٹا شادی شدہ ہے
تو پہلے آپ نے چھوٹے بیٹے یا بیٹیوں کا ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے اس کی اولاد کو لکھ لینا ہے، بیٹے کی اولاد کو، پھر اگلے کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو اس کے ابھی شادی شدہ نہیں ہے، تو اب ہم اس کا سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام لکھنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہمیں اس نے بتا دیا جی، اس کا نام ہے احد۔ تو احد جو ہے وہ بھی اس کا بیٹا ہے، اور اس کی جنس مرد ہے۔ اس کے بعد اس کی جو عمر ہے وہ ابھی اس کی عمر 10 سال ہے۔ تو ہم اس میں پھر مزید شامل پہ کلک کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی، اس کے اگر والدین سربراہ کے زندہ ہیں تو ان کا نام لکھیں گے۔ اس کے والد صاحب کا نام ہے جی نور، جو اس نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کا رشتہ سربراہ سے ہے جی، سربراہ کے ماں باپ ہیں وہ۔ اب اس کی جنس جو ہے مرد ہے۔ اس کے بعد اس کی عمر جو ہے اس کے والد صاحب کی وہ تقریباً ہوگی 60 سے پلس ہی ہوگا، تو 70 ایئرس کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد کہے گا جی اس کو مزید شامل کرو۔ مزید میں اس کی والدہ کا نام ہم لکھیں گے، سربراہ کی جو ماں ہے وہ آ گئی۔ تو اس کے بعد وہ اس کی ظاہر ہے ماں ہے۔ تو اب ہم اس کی جنس عورت ہے، اس کو کلک کرتے ہیں۔ تو اس کی عمر جو ہے بابے کی اگر عمر 70 سال ہے تو اس کی عمر جو اس کی بیوی ہے سربراہ کی والدہ، اس کی عمر بھی 70 کے قریب ہی ہوگی۔ تو یہ ہم نے 69 پہ اس کو کلک کر دیا۔ تو اب سارے ہو گئے اس کے گھر کے افراد۔ تو ہم اس کو کرتے ہیں جی محفوظ کریں پہ ہم نے کلک کر دیا۔ تو یہ ایک فہرست بن گئی ہے۔ سربراہ کے بعد اس کے جو تھے اس کی بیوی، اس کا بڑا بیٹا، اس کی بڑی بیٹی، اس کے بعد والی، اس کا چھوٹا بیٹا، اس کا والد اور اس کی ماں، یہ سب کا ڈیٹا آ گیا۔ اور اب سب کے سامنے یہ سوال نظر آ رہے ہیں۔ 0/5 لکھا، یعنی سارا کہ ہم نے جس طرح سربراہ کے سوال پورے کیے ہیں 5 کے 5، اسی طرح ان کے بھی 5 پیج کھلیں گے، وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں، سب سے جو پہلے والا ہے تو اس کا جو نام تھا وہ کوثر تھا، اس کی بیوی کا۔ تو اب اس نے ہمیں یہ پیج دے دیا ہے۔ تو اب ہم جب محفوظ کرنے پہ کلک کریں گے تو اس کی وہ ازدواجی حیثیت پوچھے گا، وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد اس کا مذہب پوچھے گا، مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس کی زبان پوچھے گا، وہ پنجابی بولتی ہے۔ اس کے بعد اس کی قومیت پوچھے گا، وہ پاکستانی ہے۔ پھر ہم محفوظ کریں پہ کلک کریں گے۔ پھر اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھے گا، ہاں وہ اسکول گئی تھی۔ اس کے بعد پوچھے گا کہ وہ کہاں تک ماضی میں جاتی رہی ہے، آج کل تو نہیں، ماضی میں گئی تھی۔ تو پوچھے گا پاس شدہ اس کا درجہ کون سا ہے۔ اس کو ہم لکھتے ہیں 6 کلاسیں اس نے پاس کی ہیں۔ یہ عمومی تعلیم خود بے خود ایڈ کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی معاشی سرگرمی، وہ نہیں کرتی کوئی بھی معاشی سرگرمی۔ کام کرنے کی وجہ کیا ہے، کام کی تلاش میں ہوں، کام نہیں کیا اور کام کی تلاش میں بھی نہیں۔ یہ کام نہیں کیا اور کام کی تلاش میں بھی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کام کے لیے وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو دستیاب کیوں نہیں ہے؟ دستیاب ہونے کی بھی ہم نے وجہ لکھنی ہے۔ وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس لیے وہ کام کاج کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اب ہم اس پہ محفوظ کرنے پہ کریں گے۔ اسی طرح اس کی نقل مکانی ہے، پاکستانی ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کا ضلع بھی بہاول نگر ہی ہے۔ اگر کسی اور ضلع سے وہ شادی ہو کے آئی ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ تو اب ہم لکھیں گے اس کو بھی، یہ بھی شہری تھی۔ موجودہ ضلع میں کتنے عرصہ سے رہ رہی ہے، تو پیدائش سے لے کے اب تک رہ رہی ہے۔ اب ہم اس کو بھی محفوظ کریں گے، اور اس کی مزدوری کے متعلق پوچھے گا، مزدوری اس کی کوئی نہیں ہے، تو ڈیٹا اس کا محفوظ ہو جائے گا، یعنی اس کے بھی 5/5 آ گئے۔ تو اس طرح آپ نے یہ باقی کے جو 5 لوگ رہتے ہیں، احمد، عالیہ، احد، نور اور سکینہ، ان کا بھی ڈیٹا آپ نے اسی طرح مکمل کر لینا ہے۔ تو جب آپ کے یہ سارے مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ اسی طرح آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے وہ مکمل کر لیا ہے، نہیں کیا۔ آپ اگلے دن ہم پھر جائیں گے، اسی پہ کلک کریں گے تو وہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کا سامنے آ جائے گا۔ تو ایک ایک کر کے ہم نے
ان 7 کو جب مکمل کر لینا ہے، اسی طرح ہی ہم نے ہر گھر کو مکمل کرنا ہے۔ یاد رہے اس میں جب ہم مردم شماری کر رہے ہوں گے تو اس میں ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا، زیادہ چیزیں لکھنی پڑیں گی، زیادہ سوالات کرنے پڑیں گے سربراہ سے۔ پہلے جو خانہ جات فہرست خانہ جات ہے وہ 3 دن کا کام ہے، اس میں اتنا زیادہ کام نہیں ہے، صرف عمارتوں پہ نمبر لگانے ہیں اور عمارت، یونٹ اور گھرانے کو ایڈ کرنا ہے ہم نے ٹیب میں۔ تو ٹیب جو ہمیں نمبر دے گا وہ ہم نے وہاں لگا دینا ہے آپ نے۔ تو جب آپ جاؤ گے مردم شماری کے لیے اگلے 10 دنوں میں، تو ان 10 دنوں میں آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، اسی لیے یہ ٹائم زیادہ آپ کو ملے گا۔ تو جب آپ کا یہ کام مکمل ہو جائے گا 10 دنوں میں، تو پھر آپ نے اسی طرح جانا ہے۔ وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے مکمل کر لیا، تو آپ بلاک مکمل کریں پہ کلک کرو گے تو آپ کا یہ سارا ڈیٹا سبمٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں سے نکل جاؤ گے۔ تو جناب والا یہ تھا مردم شماری کے حوالے سے یہ مختصر سی انفارمیشن تھی جو آپ کو پرووائڈ کی ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو مزید اگر کوئی ابہام ہو تو پھر بندہ حاضر ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ تب تک یہ سب تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں، اگر آپ سے ڈیٹا غلط اندراج ہو گیا ہے تو اس حوالے سے بھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈیلیٹ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اور ایک بات، بہت اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایپ لانچ ہونے جا رہی ہے جو ویب بیسڈ ہوگی، تو اس ایپ میں ہر پڑھا لکھا فرد جو ہے وہ بھی اپنا ڈیٹا ایڈ کر سکے گا مردم شماری کے حوالے سے، یعنی ہر بندہ اپنی مردم شماری خود کر سکے گا جو پڑھا لکھا پاکستانی شہری ہے۔ اگر وہ ٹیب چلانا جانتا ہے اپنے موبائل سے ہی وہ اس ایپ کو کھولے گا اور اپنا ڈیٹا ایڈ کرے گا۔ جب اس کا ڈیٹا ایڈ ہو گیا تو اس کو ایک UTN نمبر ملے گا، وہ UTN نمبر اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا۔ وہ UTN نمبر اس کو وہ ادارہ شماریات اس ایپ کے ذریعے دے گا، تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب شمار کنندہ اس کے پاس جائے گا تو وہ UTN نمبر شمار کنندے کو پرووائڈ کرے گا۔ تو اس میں اینڈ پہ آتا ہے کیا گرانے نے مردم شماری خود کی ہے، اس پہ وہ کلک کرے گا تو UTN کوڈ مانگے گا، مردوں کی تعداد، خواتین کی تعداد، خواجہ اسرا کی تعداد، اس کے بعد تصدیق کریں پہ کلک کرے گا تو آٹومیٹکلی اس نے جو اپنا ڈیٹا ایڈ کیا ہے وہ سارے کا سارا اس میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو السلام جی، تھینکس فار السلام، ملیں گے انشاءاللہ پھر کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔